بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ ہفتے کو حماس نے اسرائیل پر ایک ایسا حملہ کیا جس نے پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا۔ More than 700 Israelis have been confirmed dead, and 560 Palestinians have been killed after Hamas, a militant group from Gaza, launched an unprecedented attack on Israel over the weekend. اس حملے کی امیڈیٹ ریزنز یہ بتائی جاتی ہیں کہ غزہ پٹی پر رہنے والے مسلمان اور پیلسٹائن پر ماضی میں بہت سے مظالم ڈھائے گئے، تو حماس کی طرف سے یہ حملہ اسرائیلیوں کے کیے گئے مظالم اور وہاں انسانی حقوق کو پامال کرنے کا بدلہ تھا۔ یہ واقعی ایک غیر معمولی حملہ تھا۔ حماس کی جانب تین اطراف سے زمینی، فضائی اور سمندری راستوں سے کوئی 5000 راکٹ اسرائیل کی جانب داغ دیے گئے ہیں، اور ان دونوں اطراف سے سینکڑوں لوگوں کی جانیں چلی گئی ہے۔ پوری دنیا اس وقت پریشان ہے کہ مشرق وسطیٰ، جو کہ دنیا کا سب سے زیادہ ڈسٹرب ریجن رہا ہے، اس ریجن میں سعودی عرب سمیت مسلم ممالک کی اسرائیل کے ساتھ قربت بڑھ رہی تھی، اور یہ امید کی جا رہی تھی کہ مڈل ایسٹ میں یہ جنگ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ لیکن حماس کے اس اچانک حملے نے سب کچھ الجھا دیا۔ اس وقت خود اسرائیل اور پوری دنیا کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ دنیا کی جدید ترین آئرن ڈوم جیسی ٹیکنالوجی سے مالا مال اور لیٹسٹ ترین ہتھیاروں سے لیس فوج اور بہترین انٹیلیجنس ایجنسی کو حماس نے کیسے ناکام کر دیا۔ اسرائیل اس کو اپنا 9/11 قرار دے رہا ہے، کیونکہ اسرائیل پر یہ حملہ ہفتے کی صبح 6:30 بجے ہوا، جس میں مذہبی دن ہوتا ہے اور یہ سو رہے ہوتے ہیں، اور یقیناً اس میں اسرائیل کو سنبھلنے کا موقع ہی نہیں ملا، اور اسرائیل کا بہترین انٹیلیجنس سسٹم مکمل طور پر ناکام نظر آیا۔ If you talk about the role of regional players، چونکہ ہم نے پہلے کہا کہ یہ دنیا کا موسٹ ڈسٹربڈ ریجن ہے، تو اس میں ایران کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ دراصل یہ ایران نے ہی بیک کیا ہے۔ کے پیچھے جو وجہ بتائی جا رہی ہے کہ ایران اس ریجن میں آئسولیٹ ہونے جا رہا تھا۔ ایران اسرائیل اور امریکہ کا پکا دشمن ہے۔ امریکہ نے ایران پر سینکشنز لگا رکھی ہے، جیسے کہ وہ نیوکلیئر انریچمنٹ نہیں کر سکتا، وہ نیوکلیئر ویپنز نہیں بنا سکتا۔ تو ابراہیم اکارڈ کے بعد، جس میں ہم نے دیکھا کہ UAE، بحرین اور اس سے پہلے ایجپٹ اور جارڈن نے جس طرح اسرائیل کے ساتھ فل ڈپلومیٹک ریلیشنز اسٹیبلش کر لیے ہیں، اب ایران کو یہ خطرہ لاحق ہوا کہ اگر سعودیہ نے بھی اس طرز پر تعلقات بحال کر لیے تو میڈل ایسٹ میں ایران آئسولیٹ ہو کر رہ جائے گا۔ اور پاکستان میں بھی پچھلے دنوں یہ ڈیبیٹ چل رہی تھی کہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات بحال کیے جائیں یا نہیں۔ تو اس طرح میڈل ایسٹ میں مسلمان ممالک کی اسرائیل سے قربت پر ایران کا نیوکلیئر پروگرام مزید خطرے میں پڑ سکتا تھا۔ حالانکہ اگر دیکھا جائے تو ایران اس ریجن میں انڈیکلیئرڈ، اور جبکہ اسرائیل ایک ڈکلیئرڈ اٹامک پاور ہے، تو کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ دراصل ایران کا پلان تھا۔ ریجنل پلیئرز میں اگر ہم ترکی کی بات کریں تو ترکی نے امریکہ سے کہا ہوا ہے کہ وہ اس میں ڈائریکٹلی انوالو نہ ہو، کیونکہ اگر US اس میں ڈائریکٹلی انوالو ہو جاتا ہے تو اس طرح یہ جنگ ایک اور رخ اختیار کر سکتا ہے۔ اس طرح ترکی بھی کھل کر سامنے آ جائے گا، ترکی فلسطین اور حماس کا ساتھ دے گا۔ اس کو ہم نیو ورلڈ آرڈر کے پرسپیکٹیو میں اگر دیکھیں تو اس کے نتیجے میں مزید الائنسز بننا شروع ہو جائیں گی، تو یہ بہت خطرناک ہوگا۔ اس میں چائنا اس وقت فلسطین کی سپورٹ میں ہے، رشیا بھی فلسطین اور حماس کے سپورٹ میں ہے، اور انڈیا اس وقت اسرائیل کو سپورٹ کر رہا ہے۔ نتیجتاً اگر بڑی جنگ چھڑ گئی تو مڈل ایسٹ تباہ تو ہو جائے گا، بلکہ یہ پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا۔ اس حوالے سے ایک اور آسپیکٹ جس کے بارے میں ڈیفرنٹ اینالسٹ نے بات کی ہے، وہ یہ کہ چائنا نے ریسنٹلی سعودیہ اور ایران کا شیک ہینڈ کروایا ہے، اور ایک ڈیل ہوئی ہے ان کے درمیان ڈپلومیٹک ریلیشنز کو اسٹیبلش کرنے کی۔ تو کہا یہ جا رہا ہے کہ اس ڈیل کے اگینسٹ ایکچولی یہ ویسٹرن ورلڈ، اسپیشلی امریکہ اور اسرائیل نے ریئیکٹ کیا ہے۔ ایک اور تھیوری اس حوالے سے یہ بھی ہے کہ دراصل یہ اسرائیل کا اپنا گیم ہے، اور اسرائیل نے ہی گیم چلائی ہے کہ کوئی نہیں، اس میں اسرائیل کے 2-3 ہزار لوگوں کی جانیں چلی جائیں، لیکن ہم کمپلیٹلی غزہ پٹی اور پیلسٹائن کو آکوپائی کرنا شروع کر دیں اور ایک سیٹلمنٹ شروع کر دیں، جو کہ یونائٹڈ نیشن کی ریزولوشنز اور وہاں کے رولز ریگولیشنز کے کمپلیٹلی اگینسٹ ہے۔ اگر الائنسز بن جاتی ہیں تو قطر، ایران، لبنان، ترکی، اس کے ساتھ ساتھ جو مسلم ورلڈ ہے اوبیسلی جو اس میں الائنس کا حصہ بننا چاہیں گے، وہ سپورٹ کریں گے حماس اینڈ پیلسٹائن کا۔ اور ویسٹرن ورلڈ نے تو آلریڈی اسرائیل کو سپورٹ کرنے کا عہد کیا ہوا ہے، جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ امریکن ایئر کرافٹ کیریئر میڈیٹرینین سی اس سلسلے میں پہنچ چکا ہے۔ ویورز، اگر یہ جنگ اسی طرح جاری رہی تو خدشہ یہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ دنیا ایک اور ورلڈ وار کی طرف موو کرے گی، تھرڈ ورلڈ وار۔ اگر ہم اس کے گلوبل امپیکٹس اور کانسیکوینسز کی بات کریں تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا، جس کو دنیا نے آلریڈی ایکسپیریمنٹ کیا، یوکرین رشیا وار میں کیا ہوا۔
آئل پرائسز بہت زیادہ بڑھی اور اس کا امپیکٹ دنیا کے تمام تھرڈ ورلڈ کنٹریز اسپیشلی پاکستان جیسے غریب ممالک پر بری طرح سے ہوا. تو آئل کرائسس کا ایک آلریڈی نہ ختم مقدس سرزمین میں خونریزی کو ختم کرنے اور اس کے تمام برادریوں کے حقوق کو یقینی بنانے کے لیے فلسطینی ریاست کے لیے روڈ میپ ہی ایک واحد جواب ہے. پیلسٹائن، حماس اور کشمیر میں رہنے والے لوگوں کے مشکلات نے مغرب کے ضمیر کو کبھی نہیں جھٹکا. یہ ہمیں ہمیشہ انسانی حقوق پر لیکچر دینے سے کبھی باز نہیں آتے. موجودہ ماحول میں اسرائیل اور سعودی عرب کے درمیان امن مذاکرات کی بحالی کا اب کوئی امکان نظر نہیں آتا. جسے کہا یہ جاتا ہے کہ سویلائزڈ دنیا کے مظلوموں کو یہ حق حاصل نہیں کہ وہ استعمار کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں. لیکن اس کے جواب میں یہ کہنا بہت ضروری ہے، اسرائیلی سیٹلمنٹس کا خاتمہ اور ایک آزاد فلسطینی ریاست کا روڈ میپ ہی واحد جواب ہے.